أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف کا 14واں رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ چوتھا رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 117 ہے، 117 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کے لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد ہماری ریاست پر قبضہ کرنا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے سرداروں کے مشورے سے اس نے ماہر جادوگر جو ہیں وہ بلائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ ایک طے شدہ دن جو ان کے ہاں میلے کا خوشی کا دن تھا ان کا، اس کے اوپر وہ مقابلہ رکھا، چونکہ جادوگر ڈکلیئر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اب وہاں پر جو میدان سجا اور اس میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے، اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ نے پہلے وار کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، یا ہم پہلے معاملہ کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلے جو تم نے معاملہ کرنا ہے وہ کر لو۔ تو جب انہوں نے اپنا وار کیا تو قرآن مجید نے اس کے معاملے میں دو تین باتیں کہی۔ نمبر ایک، قرآن مجید میں اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بہت بڑا جادو لے کر کے آئے تھے۔ پھر قرآن مجید نے اس معاملے میں دوسری حقیقت واضح جو بات سمجھائی، وہ یہ کہ بڑے جادو کا مقصد یہ تھا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو خوف زدہ کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ گھبراہٹ میں پریشانی میں ڈالنا۔ تیسری بات یہ تھی کہ جادو جو ہے اس کو جو ہے اس کا اثر جو ہے انسان پہ ہونا فطرتی چیز ہے، اس کی وجہ کہ انسان کے اوپر اثر ہونے کا دلیل یہ بھی ہے کہ لوگ بھی گھبرائے، اور نمبر دو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی ابتدا ڈر گئے تھے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ تو انسان کے اوپر جادو کے اثرات یا اس سے جو ہے وہ خوف گھبراہٹ یہ ایک فطری بات ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو ہم نے کل پڑھی وہ یہ تھی کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو کا اثر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دماغ اور جسم پر اثرات آ جاتے ہیں۔ جادو سے چیز کی اصلیت تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ معجزے کے اندر چیز کی اصلیت بدل جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کل ہم نے پڑھی، ان میں سے خلاصہ یا کچھ چیزیں ہم نے عرض کی ہیں۔ اب انہوں نے جو وار کیا وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے وہ جو ہے باقاعدہ سانپ دوڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے، جس سے موسیٰ علیہ السلام ابتدا ڈرے بھی۔ مایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا ان القی عصاک، کہ آپ پھینک دیجئے اپنی لاٹھی کو، ان یہ کہ القی تو پھینک دے، عصاک اپنی لاٹھی، اپنا ڈنڈا پھینکیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو فوراً یعنی اچانک، ہیا وہ لاٹھی، تلقف وہ نگل جائے گی، ما اس چیز کو، یأفکون، افک کہتے ہیں بہتان، جھوٹ، خود گڑی ہوئی بات، بے بنیاد بے دلیل بات۔ یہ یافکون لفظ نا افک سے بنا ہے نا، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، جیسے امی عائشہ کے واقعہ ہے ھذا افکم
مبین، یہ واضح جھوٹ ہے، گڑنت ہے، گپ ہے۔ مایا جو ہے آپ لاٹھی پھینکیے، فَإِذَا ہِیَا، تو اچانک وہ تلقف، وہ نگل جائے گی، ماں اس چیز کو، یأفکون، جو وہ جھوٹ موٹ بنائے ہوئے ہیں، جو جھوٹ موٹ گڑا ہے نا، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو واقع ہو گیا حق، سچ جو ہے وہ غالب آ گیا، سچ جو ہے وہ نتر گیا، واقع ہو گیا سچ، ٹھیک ہے جی۔ واہ باطل ما کانوا یعملون، اور جھوٹ ہو گیا، بیکار ہو گیا، باطل نکارا ہو گیا، بیکار ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے تھے، جو انہوں نے کیا بالکل نکارا، جھوٹ، باطل ہو گیا، بے بنیاد ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ چیز کا سہاگا ہی پھر گیا، پیچھے نہیں رہا ہی کچھ نہیں، جادو چیز نہ رہے، نہ کوئی شے بچی تے نہ اتنے جادو کو سرات بچے سارے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نکل گئی۔ اب یہ معاملہ دیکھو، ہر فن والا نا اپنے فن کی باریکیاں بھی جانتا ہوتا ہے، اس کی کمزوریاں بھی جانتا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس فن کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جیسے عربی کا ایک محاورہ، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہوتا ہے اس گھر میں کیا ہے، باہر والوں کی پتہ اندر کی ہے، گھر والے کو پتا ہوتا ہے میرے گھر میں کیا ہے۔ جادوگر جو جادو کی حقیقت سمجھتے ہیں، ہر عام بندہ تو نہیں اتنا سمجھتا تھا، تو اب جادوگروں نے جب یہ انداز دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ یہ تو شاید کچھ اور ہے، تو جو ہے اب وہاں پر حق کا غلبہ ہو گیا، اور جادو کا بطلان، جھوٹا ہونا، بیکار ہونا واضح ہو گیا۔ فَغُلِبَ هُنَالِكَ، تو وہ مغلوب ہو گئے، وہاں شکست کھا گئے، وہاں پر وہ مغلوب ہونا جس پہ غالب آ جائے، اب موسیٰ علیہ فاتح ہو گئے، یہ مفتوح ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اب یہ ہار گئے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اب یہ بھی اللہ کی حکمت دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام تے دعوت لے گئے سی فرعون کو، جب اللہ نے اپنے دین کا رستہ کھولنا ہوتا نا تو اللہ دشمنوں سے میلے لگوا دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ لوگ، اب دیکھو مجمع کس نے لگایا؟ فرعون نے۔ بندے کنے اکٹھے کیتے تے مل کے سارے کنوں؟ ویسے موسیٰ علیہ السلام تے شاید مشکل ہوندی بندے انہیں اکٹھے کر کے سب نو سمجھاؤنا، اینا دربار دے وچ ہوندا، کلیا ہوندا تے شاید ایسا اوکھا سی۔ یہ بھی رب کی حکمت ہے کہ اللہ جو ہے جب دین کا کام تھا، اللہ مجمع میلے بھی کافروں سے لگواتا ہے اور میلہ بھی مسلمانوں کو دیتا ہے۔ آپ کھائی والوں کا واقعہ پڑھ رہے ہیں قرآن میں، یہ وہ بچہ مشہور ہے، لوگ عام طور پر عبید کہتے ہیں، کہ وہ بچہ جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، تو بادشاہ نے اس کو مارنا چاہا کہ ایک دین لے کے آ گیا، بڑی کوشش کی انہیں جو ہے اس کو دریا میں گرا کے مار دے، اس کو جو ہے کسی جگہ سے گرا کے مار دے، نہیں کامیاب ہوا۔ تو اینڈ بادشاہ نے کہا، اس بچے نے کہا جو مارنا مجھے، ایسے کرو لوگوں کو اکٹھا کر، لوگوں کو جمع کر، صحیح مسلم میں ہے، لوگوں کو جمع کر، میرے ترکے سے تیر لے ایک، اور ترکے سے تیر لے کے نا مارنا نا مجھے، مار لے، مر جاؤں گا، میرے ترکے سے تیر لے لے، اور لے کر کے نا یہ کہہ کہ مجھے تیر مار، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے جو ہے وہ شروع، پھر تیر مارنا، مر جاؤں گا۔ ایسے کہ جو جہاں تے چھٹے جن بھی چھوڑ دیے، مجمع لگایا اور سارے لوگوں کے مجمع میں یہ تیر اسی طرح لے کے نا بچے کا یہ کہہ کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، تیر مارا، وہ بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، کن پٹی پہ لگا، خون نکلا، وہ بچہ فوت ہو گیا، اور پوری قوم پکار اٹھی، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کے آئے۔ وہ بادشاہ ایک بچے نو روندا سے تے پوری قوم مسلمان ہو گئی، تے پورا مجمع لایا کہ نہیں؟ بادشاہ نے کہا واسطے میری جان چھوڑ دے، میں کس طرح میری عزت بچ جائے، اور مجمع لگایا فرعون نے کس لیے؟ کہ میری عزت بچ جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ ایک لوگوں کے فیصلے ہیں، ایک رب کا فیصلہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وَمَاكَرُوا وَمَاكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کچھ پلان تدبیریں لوگوں کی اور کچھ پلان تدبیریں رب کی، اور رب کی تدبیریں سب سے بہترین ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی تدبیر رب نے کرایا نا، میں لے ابھی اپنا بھی رانجھا راضی کا اللہ جادوگرانا بھی، وَغُلِبَ هُنَالِكَ، وہ مغلوب ہو گئے وہاں پر، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ پلٹے ذلیل ہو گئے۔ آپ تے بلایا سی،
تے پورا ٹل لا کے کیا سی ہوں جادوگر انہوں نے وعدے بھی کہ تمہیں بڑا دیاں گے تے بڑکا کنیاں ماریاں ہون گے قوم کے یہ بندے جنہیں دنیاوی نخوت ہے موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر یاذ باللہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جتنا زور لگایا ہے کمپین کی نہیں چلائی ہوئے گی لوگوں میں پراپیگنڈا کتنا کیا ہوگا کہ اتو لینے کے دینے پڑ گئے تو ون کالابو ساگ لگا وہ پلٹے ذلیل ہو کے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اللہ یہ نہیں کیا کہ خر السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ یہ نہیں لگا گر پڑے یہ نہیں کہ خود گر گئے یہ نہیں کیا لفظ ہے القیا ڈال دیے گئے گرا دیے گئے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ ایمان کی حرارت اور حق کی صداقت وہ اس قدر پر تاثیر نکلی کہ بے ساختہ گر پڑے جیسے گویا کہ وہ اندر سے کوئی چیز نہیں گرا رہی کہ جس کے پاس ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اور جہاں کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے بے بس بے ساختہ جو ہے وہ دھڑام سے جا سجدے میں پڑے کہ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں چک پہ رب دے اگے کیڈے بڑے خوش نصیب نے جادوگر بھی فرعون آیا سی اپنے یار بناؤن واسطے اور رب دے پیارے بن گئے کہندے سی سانو تیرا قرآن میں کیا بھی کی ملے گا آئینہ لنا اجرن ان کنا نحن الغالبین کہ موسیٰ کہنے لگے فرعون نو جے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر کو مال شال ملے گا انہوں نے کیا وَإِنَّكُمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعون اپنا مقرب بنانا چاہتا تھا رب نے اپنے مقرب بنا لیے سعادت ہے نا وقت کا فرعون چاہتا تھا کہ پیشکش کر رہا کہ میرے مقرب ہو گئے کیا پتا تھا کہ یہ تیرے نہیں ہوں گے یہ جس نے پیدا کیا اسی کے ہوں گے وہ رب کے مقرب ہیں قسمت اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا مایا سجدے میں پر ڈال دیے گئے جادو کا قالو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین جادوگروں کی جرت اور جسارت دیکھو اور فرعون نے بھی کیا سی انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے بڑا عمدہ اعلی رب میں ہوں تو جادوگراں نے بھی تون توڑ چھڑی فرعون دی خالی یہ نہیں کہ آمنا برب آمنا برب آمنا برب کہ اسی بھی رب تے ایمان لے یا آمنا بربنا کہ اسی اپنے رب تے ایمان لے یہ نہیں کیا ورنہ کس یہ شبہ نہ ہو جائے کہ فرعون تے رب ہی ہے کیونکہ قوم تے اپنے رب ہی گھومدا سی کہ کھل کے کیا آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پہ اور وہ تمام رب ہے کون فرعون نہیں یہ رب موسیٰ و ہارون اس رب تے اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ ہارون کا رب ہے مت کو یہ سمجھے کہ فرعون کا رب بنیا بیٹھا کہ تے ایمان تے نہیں لے آئے اب وہ جیڑا خالی بے ربے نہ ہوندا تے رولا بنا لیندے کہ ویکھیا ساتوں بھجے نہیں سانو مانتے ہی نے تے او اینی بھی کسر باقی نہیں رہ گئی کہ پراپوگنڈا کر کے کوئی گل نو گول مول کر کے تے کو اپنی عزت رکھ لین اور رہندیاں کھوندے بھی جتیاں سر چ آ پئیاں کہ تسی تا لے کے آئے سی تو الٹا تہاڈے خلاف نکلے او تے تہاڈی تیری ربوبیت بھی تہاڈے مقابلے موسیٰ رب نو من گئے آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر اور وہ رب ہے کون رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے کی پلے رہ گی فرعون لیکن جو ظالم متکبر ہوتے ہیں نا کبھی عزت سے اپنی شکست نہیں مانتے ہدایت اللہ دے ہاتھ چ ہوندی جے بندہ میدان چ جھوٹا بھی ہو جائے نا کٹ ہوندے نے جنوں اللہ توفیق دے دے حق قبول کرن فرعون ذلیل ہو گیا او دے سردار ایمان نہیں لے آئے جے الٹا الزام تراشی تے قتل دی دھمکی تے آ گئے دو کام کیتے نے ایک تے موسیٰ علیہ السلام تے الزام لاتا کہ ان نے جادوگراں تے انہاں نے کو رل مل کے جنہ دی احساس باز کر کے سانو رایا انہاں دی پہلے گٹمٹ ہوئی سی کو آپس چ پھر اتوں کہنے لگا او ہو موسیٰ دا مشن سی نا قبضہ کرنا ریاست لے بھی نہ رل گئے جنہیں انہاں دا مقصد ساری ریاست ہونا ہی ہے
ایسا بدبخت ہے الٹے الزام پہ آ گیا. اور یہ میں نے عرض کیا نا کہ آپ کبھی پرکھ دیکھیں، یہ آج بھی باطل کا وتیرہ ہے. میدان میں سری ذلیل ہو جائے حق نہیں مانے گا. کیوں؟ آپ اس کو دے لیں سانگلے ٹالی وڈی کہندے جی بابے ہونا ٹالی روکی ہوئی ہے، یہ کوئی وڈ نہیں سکتا. اتنے بڑے بڑیاں گورنمنٹ دیا مشینریاں فیل ہو گئی. وہ نوجوان اٹھے الحمدللہ جماعت دے، انہیں کہا جی اساں وڑ دینے، انہیں کہا جی وڑ لو تے اتنے پیسے بھی دیاں گا تے فلانا بھی کراں گا. ہو جائے گا اس منڈے اٹھے انہیں کہاڑیاں پھڑیاں آرے پھڑے وڈی وڈ کے پٹی ماری پا کے ٹریکٹر پٹ کے آؤ ماری پٹ کے لے گئے ساری مسیطے. وہ ہوں بابا بچارا تے آپ مریا، وہ تو پتہ نہیں کتنے کس حالت چاہتے کنے روکنی سی. یہ توہمات نے نا لوگاں دے، ٹوٹی گئی ذلت ہو گئی. میڈیا دے ریکارڈ موجود، سٹامپ پیپر پڑے تے جدو ساری پٹی گئی کہندا جی شست یہ گل ٹھیک ہے کہ میں پیسے دے دینا پر میں اہل حدیث نہیں ہونا. انہوں نے کہا تو پیسے تو دے نا. ٹالی بھی آئی پیسے بھی لیا. پھر مڑ کے مولوی آگے وہ دے حواری اس مذہب دے آشرف جلالی ورگے تقریر کر کہتے وہ ٹالی تم نے کھا لی. اگر میں دیکھتا جو ہاں وہاں میرے سنی تحریک کے نوجوان ہوتے ہم دیکھتے تم کیسے ٹالی اکھاڑ کے لے جاتے ہو. تو بھئی آج تانوں گل سمجھاونی سی اور نلیکو مر جائے ہو یا مر جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا. زندیاں نو لاؤ کھج روکنا ہی تھے. آج تے گل سمجھاونی سی، گل تے یہ سمجھاونی سی بھی مر جائے وہ بچارے دے اختیار کچھ نہیں ہوندا. سمجھے ہو؟ تے ذلت ہون دے باوجود جھوٹا ہون دے باوجود پتا کہ یہ بے بسی ہے کچھ نہیں لیکن حق منیا یہ قسمت دی گل ہوتی. فرعون جھوٹا ہو گیا میدان چ پر حق منیا نہیں. قال فرعون، ہن فرعون لگا اپنی صفائیاں دین کے کو آمنتم بھی، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں اجازت دیتا تمہیں. مطلب ایڈے ظالم متکبر نے وہ حق واضح ہو گیا تو اپنی آکڑ کھڑا کہندے ہون بھی ساڈی ہاں ملنی چاہیے. مطلب گویا کہ ایمان بھی لیاؤ تے ساڈی اجازت دے نال، ساڈی جڑنا جی رائے نو جڑنا جی کوئی کرنا جی حرام نہیں ہونا چاہیے. ساڈی رائے ماڑی نیوی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا ظلم ایسا دماغ میں خناس ہوتا ہے. کہنے لگا آمن تم بھی، تم ایمان لے اس پر، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں اجازت دیتا تم کو. میری اجازت نہیں نہ ہویا تو لہذا فراری ہے. الیاذ باللہ. کہنے لگا ان ھذا لمکر، یقیناً یہ ایک جو ہے وہ مکر ہے، یہ ایک تدبیر ہے، پلاننگ ہے. یہ تو کہندا وہ پلاننگ کیتی ہوئی سی. مکر تم وہ فی المدینہ، تم نے تدبیر کر رکھی تھی اس کے ساتھ. مکر تم نے تدبیر کی تھی اس کے ساتھ کہ نہ موسیٰ تسی تے موسیٰ علیہ نا پہلے کوئی سانج بانج کیتی ہوئی سی، گٹ مٹ کیتی سی، آپس کوئی گل معاملہ طے کیتا ہوا. ان ھذا لمکر، یقینا یہ تدبیر ہے. مکر تم نے وہ تدبیر کی تھی اس کے ساتھ، فی المدینہ، شہر میں. کیوں کی تھی سی؟ لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے رہنے والوں کو. اب ایک ہے نا جب موسیٰ نے مشن سی نا کہ ساری ریاست کھونی ہے، ساری ریاست قبضہ کرنا زمین تے، اے تو تہاڈی اے آپ جی تہاڈی گٹ مٹ سانج پہلے تو طے کیتا ہے سارا کچھ. فسوف تعلمون، لگ جائے گا تہاڈا بندا کی ان قریب تم جان لو گے. اب آ گیا بدماشی پہ، کیونکہ جھوٹے کا کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہار جاتا ہے نا، برسرے میدان ذلیل ہو جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے دھمکیوں پہ، الزام تراشیوں پہ. اور اب پہلا الزام لائے انہیں کہ ان ھذا لمکر تم، پہلے رڑے ہوئے سو، پہلے جھوٹے الزام دیے اور جھوٹے الزام پر قتل کی دھمکیاں. پہلے کہنے کے بے ادب نے گستاخ، مڑ کے پھاڑ لو تے مار دیو. اے ہی اینڈ ہوندا، اے ہی ہوندا ہے. ویکھ لو ابراہیم علیہ السلام کی ہویا سی. انہوں نے گئے معبد خانے چ بتاں تے بزرگاں دی لتاں باں پن پن چھڈے، جڑے بزرگ بنائے سن بابے وہ سارے لنگڑے لولے کر چھڈے. تے قوم آئی تے ویکھیا کہ سرکاراں تے بے ادبی ہو گئی. تے پوچھیا بھائی یہ کنے کیتا؟ کہن لگے انا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، او ایک منڈا نوجوان اونوں سنیا ہے، او نہ کوئی بزرگاں دے بارے اچھے تاثرات نہیں سی اودے آگے.
ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਏ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਾਹਾ ਉਲਾਏ ਯੰਤਕੂਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ نہیں بولتے۔ ابن علیہ السلام نے پھر کیا اف لکم ولما تعبدون، شیخ القرآن محمد صاحب رحمۃ اللہ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਬੂਦ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਛੇੜ ਲੈ ਵੀ ਫਸ ਗਏ, ਬਿਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ, ਫੜ ਲੋ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੇਅਦਬ ਹਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵਨਸਰੂ ਵਾਲਤਕੁਮ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਨਸਰੂ ਆ ਆਪਣੇ ਮਬੂਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੜ ਲੋ ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੁਸਤਾਖ ਬੇਅਦਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਤਲ ਧਮਕੀ। ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਸੋ ਬਤਾ ਲਾਮੂ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ اللہ نے واضح ਦੱਸਿਆ। فرمایا ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰੌਨ کا ਇਹਨਾਂ ایمان جادوگر ڈرے نہیں گئے، انہوں نے کہا کی کر لیں گا، بات موت ہے۔ فقض مان تقاض، قرآن میں لفظ اللہ رکھے، فقض تو فیصلہ کر، تو کر گزر، مان تقاض جو تو فیصلہ کرنے والا ہے کی کر لے گا۔ کیا فرعون کیا کر لے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بات تو بعد مار لیں گا ادھر ادھر کی ہے یا کالا جو کرنا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کی چاشنی لذت کہ اللہ نے ایمان دیا، ایمان بھی ایسا ٹھوس دیا کہ موت بھی ان کو ڈرا نہیں سکی۔ یہ ہوتی ہے ایمان کہ جو دشمن مارنے کے تیار ہو جائے، موت قبول ہے لیکن رب سے بے وفائی ایسے، یہ ہوتی ہے ایمان کی لذت۔ خبیب رضی اللہ ایسے نہیں پھانسی کے پھندے پہ کھڑے تھے اور کہا تھا لست ابالی حین اقتل مسلم، کہتے خبیب آج شہید ہو کہ میں آگے پیچھے جہاں مرضی گر جاؤں خبیب کو پرواہ نہیں ہے، وجہ آج میری موت اسلام پہ آئی۔ ایمان زندگی میں جب چلتا تھا تو ڈرتا تھا، نہ جانے خبیب تیرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ آج سعادت ہے اسلام پہ موت آ رہی ہے، میں تو اس لیے خوش ہوں کہ مجھے جو ہے وہ مر کے جدھر مرضی شہید ہو گر جاؤں پرواہ کوئی نہیں، وجہ کہ میرا خاتمہ اسلام پہ آئی۔ تو یہی جادوگروں کو اللہ نے ایمانی قوت دی، انہوں نے فرعون سے کہا فقض ما انت قاض، کر فیصلہ جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، زیادہ زیادہ ہماری جان لے سکتا ہے، اس سے آگے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس سے آگے تو کچھ نہیں، دنیا کسی کا فیصلہ کرے نا کر لے۔ اس لیے جو ہے یہاں ایک پیغام یہ بھی ہمارے لیے کہ دین کے نام پہ سختیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، دشمنوں کی دھمکیاں بھی آئیں گی، الزام بھی لگیں گے، تمہاری جان بھی جائے گی، جان بھی خطرے میں پڑے گی۔ رسول اللہ کو دلاسا ہے نا، یہ واقعات بیان کیا تھا مکی دورہ، کہانیاں تو یعنی تاریخ تو نہیں نا، یہ تو نصیحت کی بات ہے۔ ان فی ذلک عبرہ، کہ مسلمانوں دیکھو جو ہے موسیٰ علیہ سچے ثابت ہو گئے، فرعون جھوٹا ہو گیا، آگے سے الزام بھی لگے، قتل کی دھمکیاں بھی آئیں اور کل بڑی سنگین، لہذا صبر کرنا۔ جس طرح موسیٰ علیہ کے ساتھی غالب آئے، فرعون ضرور ہوا، ادھر بھی ایک فرعون تھا، ابو جہل کو نبی نے کہا فرعون ہاد الامہ، یہ اس امت کا کیا ہے فرعون، ادھر بھی ایک فرعون ہے، اس کے بھی ہواری، یہ بھی اپنے دشمن اترے ہوئے ہیں، اینڈ یہ بھی جو مرضی کر لیں تمہیں نقصان پہنچا لیں، لیکن غلبہ بالآخر جس طرح موسیٰ کے ساتھی ہوگا اس طرح غلبہ تمہارا۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو پھینک اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، اچانک وہ نگل جائے گا، مَا يَأْفِكُونَ جو وہ جھوٹ بناتے ہیں، فَوَقَعَ الْحَقُّ حق ثابت ہو گیا، حق جو ہے وہ جو ہے چھا گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جھوٹ ہو گیا، جھوٹا ثابت ہو گیا جو وہ کرتے رہے، فَغُلِبَ هُنَالِكَ پس وہ مغلوب ہو گئے وہاں پر، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور وہ پلٹے ذلیل ہو کر کے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں،
قالو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ مایا قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بھی، تم ایمان لے آؤ اس پر، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں اجازت دیتا تمہیں، ان ھذا لمکر، یقینا یہ ایک پلان ہے، تدبیر ہے، مکرتم، وہ تم نے تدبیر کیا اس کے ساتھ، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منها اہلھا، تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ سوال بھی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔